السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا اصحاب الفیل اور لشکر ابابیل کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب یمن کا بادشاہ ابرہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر گیا تھا۔ تو اس کا مقابلہ کس سے ہوا اور اس کا کیا ہوا؟ تو دوستو، اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا، اگر ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر ضرور کرنا۔ تو چلیے میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ یمن اور ابسا کا بادشاہ ابرہ تھا۔ اس نے زیر ثنا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا، پر اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ کے ثنا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہ حج کا میلہ ہوا کرے۔ اور عرب قریشیوں کو یہ بات بہت مہنگا گزری، چنانچہ قریش کے قبیلے کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر ثنا کا سفر کیا اور ابرہ گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کی تر دیواروں کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہ بادشاہ کو بہت تیس آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور اس کا پیشرو بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سارے جانور اپنے قبضے میں کر لیے، جس میں ابو مطلب کے اونٹ بھی تھے۔ ابو مطلب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسم و شکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہ کے پاس آئے اور ابرہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے میرے اونٹ دے دو۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تمہارا کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بہت مقدس اور محترم مقام ہے، اور آپ نے اس بارے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ پھر ابرہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑ کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہ نے صبح ہوتے ہی لشکروں کو لے کر کعبے پر دھاوا بول دینے کا حکم دے ڈالا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، وہ کعبے کی طرف کو نہ چلا، اور جس طرف اس کو چلاتے وہ چلتا، مگر جب خانہ کعبے کی طرف کو اس کو چلاتے تب وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہ کی فوج پر اس جور کی سنگباری کی کہ ابرہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، لیکن کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں مگر وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تب وہ سنگریز فیل سوروں کے خود کو توڑ کر ہاتھی کے بدن کو چیرتی ہوئی زمین پر گرتی تھی۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا، اور اس طرح ابرہ کا پورا لشکر ہلاک اور برباد ہو گیا اور کعبہ محفوظ ہو گیا۔ یہ واقعہ جس سال ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے کے 25 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہوئے ایک سورہ نازل فرمائی۔ اس سورہ کا نام سورۃ الفیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد لے رکھا ہے کہ کوئی تعاونی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا محافظ اور نگہبان ہے۔ اگر دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کے تھرو ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔